بخشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی اللہ تمام مومنات مل کر دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات مل کر نعرہ تکبیر۔ خود کو کم نہیں سمجھیں، آج یکم محرم الحرام ہے۔ آج کے دن ہر جگہ پر عزاخانے جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کھل گئے ہیں۔ جس جگہ پر مومن کم آتے ہیں، باقی کی جگہ فرشتے خود پر کر دیتے ہیں۔ خود کو کم نہیں سمجھیں، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کر علی حق نعرہ حیدری، حیدری، شاہ نجف امیر عرب بلند تر صلوات صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات صلی اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید۔ اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات صلی اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بلند تر صلوات صلی اللہ۔ معصومین علیہ السلام کی آمد کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا یہاں پر چل کے آنا، بانیان کا یہ صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنے بھی ہاتھ مجلس حسین میں مانگنے کے لیے آتے ہیں،
پاک مرشدزادی تمام کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا۔ جتنے مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، صدقہ بیمار کربلا کی لا علاج بیماری کا مولا تمام کو شفائے کلی نصیب فرما۔ حاضرین مجلس سمیت بانیان مجلس سمیت مولا تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ دعا مانگا کرے پروردگار جو مومنات بے اولاد ہیں، واسطہ بی بی رباب کی خالی گود کا، جن کے پاس بیٹے نہیں شہزادہ الیسگر کے ماتمی عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں شہزادی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما، جنہیں اولاد دے رکھی ہے اسے نیک و صالحہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا بالخصوص اس مومنہ کی، پروردگار عالم اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر بیٹھی ہے، پاک مرشدزادی آپ کی دعا پر قبولیت کی مہر لگائے۔ مالک اللہ مشکل دور میں ہر شریف کی عزت کو محفوظ رکھنا۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا مانگا کرے پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، وارث زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، مرنے سے پہلے آخری امام کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کا شمار مولا کے نوکروں چاکروں میں فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات صلی اللہ درود اتنی بلند آواز میں پڑھیں جتنا آل محمد پر بلند آواز میں پڑھنے کا حق ہے۔ مل کر بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، مجلس پاک کا آغاز کیا جائے۔ مجلس حسین میں خود کو کم کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس ذکر کا وعدہ تو اس ذات نے کیا ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کا قرآن میں وعدہ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب حسین نے کربلا میں خدا کے ذکر کو بچایا ہے تو اللہ کا بھی وعدہ ہے قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کا ذکر بلند رہے گا۔ مل کر بلند تر صلوات پڑھیں محمد والی محمد پر صلی اللہ بے شک کروں گی بات ادب کی حدود کے اندر، جیسے دین بند ہے درود کے اندر، ارے علی کے نام کے نعرے وہی لگاتا ہے حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر۔ اللہ صلی اللہ۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، مومنات آپ سب کے سامنے میں نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی ہے۔ کون مومن ہے جو نہیں جانتا کہ اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان قرآن میں کیا ہے؟ سورۃ مائدہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، تحقیق تمہارا پہلا ولی میں اللہ ہوں، ورسولہ، اور دوسرا میرا رسول ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، خدا ہمارے لیے ہدایت کے وسیلے بنا رہا ہے۔ صبح ازل سے لے کر صبح ابد تک ہمارے لیے ہدایت کا ایسا دروازہ بنا دیا جو کل کو آنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے لوگوں کے لیے تو 1,24,000 انبیاء تھے، انبیاء کے بعد ائمہ تھے، ہماری ہدایت کو کون آیا؟ فرمایا تمہاری ہدایت کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو قیامت تک کے لیے تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے بھٹکے ہوئے لوگوں، تحقیق کہ تمہارا پہلا ولی میں اللہ ہوں، اور دوسرا ولی میرا رسول ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ مومنات کائنات میں علی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ یا توجہ ہے تمام مومنات کی، قرآن میں اعلان ولایت ہو رہا ہے۔ خدا نے کہا پہلا ولی میں اللہ ہوں، دوسرا ولی میرا رسول ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ آج جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ ولایت کی وجہ سے ہے۔
جہاں پہلے ولی کا اعلان کیا، جہاں دوسرے ولی کا اعلان کیا، وہاں تیسرے ولی کا بھی نام بتا دیتا تو تمام لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جاتے۔ خدا نے کہا میں اپنے بندوں کی ہوشیاریوں سے اچھی طرح واقف ہوں، اگر میں تیسرے ولی کا نام بتا دیتا تو عرب میں ہر عورت بچہ پیدا کر کے وہی نام رکھ لیتی جو میں تیسرے ولی کا بتاتا۔ میں نام نہیں بتا رہا، میں ایک ایسی نشانی بتا رہا ہوں جو علی کے سوا کسی اور میں نہ پائی جائے گی۔ یا علی سارے ولیوں کا رہنما لگتا ہے، اس طرف بھی دیکھو ہر ایک سے جدا لگتا ہے۔ اس کا ادراک میں آنا ہے ناممکن، پہلا بندہ ہے تو مشتری کا خدا لگتا ہے۔ نعرہ مولا کائنات بلند تر صلوات۔ مومنات، صلوات اور نعرہ لگانا صرف اگلی والی لائن کا حق نہیں ہوتا، تمام مومنات کا حق ہوتا ہے۔ کم از کم آپ مل کر صلوات تو یک زبان پڑھیں کہ پاک سیدہ آپ سے راضی ہو جائے۔ صلی توجہ ہے تمام مومنات کی۔ مومنات، قرآن کے اندر خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرا محبوب جا میدان میں اور علی کی ولایت کا اعلان کر۔ حالانکہ قرآن تو صادق ہے، قرآن تو سچا ہے، قرآن میں کوئی شک شبہ والی بات ہی نہیں۔ جب قرآن میں کہہ دیا تھا اللہ نے، پھر نبی کو بازو بلند کر کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا نہیں میرا رسول، جا کر میدان میں ممبر بنا، ممبر پر کھڑا ہو کر علی کا بازو بلند کر کے زمانے کو بتا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ چاہے مرتا شیر یزدان قوت پروردگار، لاپتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ حیدری، مولا کائنات بلند تر صلوات۔ یہاں تک کہ جب نبی نے اعلان کر دیا، مومنات آپ کے اور میرے چھٹے بادشاہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم، بندے نے سوال کیا اے فرزند نبی، سب سے پہلے تو اللہ نے ولایت کا اعلان قرآن میں کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر نبی نے اعلان کیا۔ اچھا اگر نبی نے اعلان کرنا بھی تھا، نبی تھا صادق نبی، نبی کی زبان وحی کے بغیر بولتی نہ تھی، اگر نبی ویسے بھی کہہ دیتے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ نبی کو میدان میں ممبر سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ ممبر پر کھڑے ہو کر علی کا بازو بلند کر کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نبی ویسے بھی کہہ دیتے تو ہم مان لیتے کہ نبی کے بعد علی مولا ہے۔ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ مومنات، چھٹے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ میدان غدیر میں ہمارے جد رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو علم بنا لیا تھا۔ پوچھا گیا فرزند رسول علی کو علم بنا لیا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عرب کے اندر رواج ہے، جب بھی کوئی قافلہ چلتا ہے یا کاروان چلتا ہے تو اس کے آگے آگے ایک شخص علم اٹھا کر چلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بیچ رستے میں کوئی شخص رستہ بھٹک جائے یا بھول جائے تو وہ پیچھے مڑ کر علم کی طرف دیکھے، جس طرف علم نظر آئے گا سمجھ لے اسی طرف میری منزل ہے۔ فرمایا قیامت تک کے
لیے رسول نے اعلان کر کے زمانے کو بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے علی ہے راہ ہدایت، جہاں علی کو پاؤ سمجھو جنت کا رستہ اسی طرف ہے۔ یا علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ توجہ ہے تمام مومنات کی۔ کہا کہ مولا مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کی اور تفصیل کر دیں۔ امام جعفر نے فرمایا اگر میں تمہیں اور تفصیل سے بتاؤں گا تو تم باہر جا کر لوگوں سے کہو گے کہ معاذ اللہ امام دیوانے ہو گئے ہیں۔ کہا کہ کسی بھی بد اخلاق کے پاس علی کی ولایت کے بارے میں بات نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگے گا۔ علی کا ذکر وہ ذکر ہے جو عام لوگوں میں کریں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، باشعور لوگوں میں ولایت علی کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مومنات قرآن کے بارے میں مشہور ہے کہ قرآن ایک ایسی سچی کتاب ہے جس کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور سب سے زیادہ جب ہم قرآن پاک کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح زیر و زبر کے ساتھ قرأت میں پڑھتے ہیں تو اس کا اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو بھی میرے ذکر کو خوبصورت قرأت کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھے گا اس کا اسے اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ جو وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت داؤد نبی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ اللہ کا کلام بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے۔ آج بھی جب کوئی ذاکر یا عالم بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز لحن داؤدی ہے۔ حضرت داؤد نبی کی تاثیر شامل ہے۔ فرمایا اللہ کے قرآن کو جب قرأت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کا اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مومنات مصر کے اندر ایک قاری باسط نام کا شخص موجود تھا، جس شخص کا نہ کوئی مذہب تھا نہ عقیدہ تھا، اس کا مذہب عقیدہ فقط اور فقط تھا قرآن۔ قاری باسط کے بارے میں مشہور ہے کہ قاری باسط نے اس دنیا زمین کے ہر ملک میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ عرب کے اندر زبان عرب میں 7 قرأتیں موجود ہیں۔ قاری باسط کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک آیت کو 7 زبانوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر اور مٹھاس رکھی تھی۔ قاری باسط جب دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، تو ان کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی جگہ سنبھالی۔ قاری یاسر کے نام سے ان کا نام مشہور ہے۔ آج بھی انٹرنیٹ پر یہ سارا واقعہ موجود ہے، احوال قاری باسط کے نام سے۔ ان کے بیٹے نے باپ کی جگہ سنبھالی۔ خدا نے وہی عزت بیٹے کو بھی عطا کی جو باپ کو عطا کی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں وہ چھوٹا سا لڑکا پوری دنیا کا دورہ کرنے چلا گیا، اور فقط ایک وجہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جب پوری دنیا کا دورہ کر کے گھر واپس آیا، رات کو سویا، صبح اٹھ کر فون کر کے تمام ٹیلی ویژن والوں کو بلا کر اس نے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ توجہ ہے مومنات؟ جب لوگوں نے سوال کیا کہ نہ تم شیعہ تھے، نہ تمہارا باپ دادا شیعہ تھا، یہ اچانک تم نے شیعہ ہونے کا اعلان کیوں کر دیا ہے؟
کیا تم دنیا کے دورے پر جب گئے تو کیا تم نجف اشرف میں چلے گئے تھے یا تمہاری ملاقات کسی شیعہ سے ہو گئی تھی؟ وہ کہنے لگا نہ میں نجف گیا ہوں نہ میری ملاقات کسی شیعہ سے ہوئی ہے۔ کہا کہ پھر کیوں تم نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا؟ قاری یاسر کا جواب سنیے گا۔ قاری یاسر کہتا ہے جب میں دنیا کا دورہ کر کے بہت سے انعامات جیت کر گھر واپس آیا، رات کو آ کر سویا، خواب میں نے اپنے باپ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میدان محشر سجا ہوا ہے اور یکا یک گل آواز آئی کہ قاری باسط داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے باپ کی آواز آئی، فرشتوں کے گول اکٹھے ہو کر میرے باپ کے استقبال کے لیے گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ استقبال کرو، قاری باسط آ گیا۔ فرشتوں نے ہاتھ چومنا شروع کیے، سینے سے لگانا شروع کیا، کیوں؟ جو قرآن کا قاری تھا، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا تھا۔ اب جیسے ہی فرشتوں نے استقبال کیا، فرشتوں کے جھنڈ کے اندر قاری باسط کو جنت کی طرف لے کے جایا گیا۔ ابھی جنت میں قاری نے پہلا قدم نہیں رکھا، یا آواز قدرت آئی اسے روک دو۔ پوچھا گیا اے خدایا یہ قاری باسط ہے، اس نے ساری زندگی سوائے قرآن کی عبادت کے کچھ نہیں کیا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، اس کا مذہب بھی قرآن ہے، پھر اس سے حساب و کتاب کیسا؟ فرمایا سوال وہ کرنا ہے جس کے بغیر میں نے نبیوں کو نبوت نہیں عطا کی، اسے جنت میں کیسے جانے دوں؟ کہا پروردگارہ کون سا سوال؟ آواز خداوند آئی، اس سے پوچھو یہ جو ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، کیا اس کے دل میں ولایت علی ہے؟ اگر کہے کہ موجود ہے تو اسے جنت میں جانے دو، اگر کہے تو نہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حر عاملی نے وسائل شیعہ میں 5ویں امام کی یہ حدیث رقم کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی شخص لاکھ اعمال کرنے والا ہو، اتنے اعمال کرے کہ اللہ اسے حضرت نوح جتنی زندگی عطا کرے۔ حضرت نوح کی زندگی 2550 سال تھی۔ فرمایا اگر اللہ کسی انسان کو 2550 سال کی زندگی عطا کرے اور اس 2500 سال کی زندگی میں اس کا ہر دن روزے میں گزرے اور ہر رات عبادت میں گزرے، روزے رکھنے کے باعث اس کی پسلیاں باہر نکل آئیں، اس کی آنکھیں اندر کو دھس جائیں اور وہ شخص صفا مروہ کے برابر سونے کا پہاڑ راہ خدا میں خرچ کر دے، خرچ کرنے کے بعد جب وہ پیدل حج کرے تو صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اسے کوئی کافر، کوئی مشرک ظالمانہ طور پر قتل کر دے اور اس کی قبر وہاں بنائی جائے جہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف ہوا دے رہا ہو، لیکن اگر ایسے شخص کے دل میں بھی ولایت علی نہ ہوگی تو میں اسے جنت کی خوشبو بھی نہ سونگنے دوں گا۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ توجہ ہے تمام مومنات کی، یہاں تک کہ امام صادق نے فرمایا کہ ولایت علی کو کوئی عام چیز نہ سمجھو، ولایت علی ایک روزہ ہے۔ پوچھا گیا مولا ولایت علی روزہ ہے، کیسا روزہ ہے؟
فرمایا ولایت علی وہ روزہ ہے جو ہر مومن رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں میں صرف کھانا پینا منع ہوتا ہے، لیکن ولایت علی کے روزے میں ہر گناہ مکروہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ولایت علی روزہ ہے۔ کہا فرزند رسول کیسا روزہ؟ فرمایا کفر ہے حرام، شرک ہے حرام، منافقت ہے حرام، ولایت علی میں ہر شے ایسی ہے حرام۔ فرمایا کسی کے مال کو بری نگاہ سے دیکھنا ہے حرام۔ اگر آپ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں لیکن آپ کسی کے مال پر بری نظر رکھتے ہیں تو سمجھو کہ تم پر ولایت علی کا کوئی اثر ہی نہیں۔ یا فرمایا ولایت علی روزہ ہے ہر بری شے سے۔ اگر انسان سمجھے تو ہر انسان پر ولایت علی قابض ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں ایسا تجزیہ کریں، اگر سوچیں کہ ہمارا ہاتھ چوری کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ ہاتھ ولایت علی سے خالی ہے۔ اگر ہم نے کسی پر بری نگاہ ڈال دی ہے تو یہ نگاہیں ولایت علی سے خالی ہیں۔ اور آسان کر دوں، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے امام نے فرمایا ولایت علی نام ہے سر پہ رکھی اس چادر کا۔ فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز ہے پردہ۔ کیسا پردہ؟ کہ جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگے بسم اللہ پڑھ کر اس چادر کو سر پہ رکھ لیں تو سمجھے یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ولایت علی کا تحفہ ہے۔ ولایت علی کی چادر جب سر پہ آ جاتی ہے تو انسان پھر اکیلا نہیں رہ جاتا، امیر کائنات کا ہاتھ سر پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، کیونکہ علی فقط مشیوں کا امام نہیں، علی دو جہانوں کا امام ہے۔ فرمایا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ توجہ ہے تمام مومنات کی۔ مومنات آل محمد کو خدا نے اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ ہماری کیا زبان کی مجال کہ ذکر علی کر سکے۔ علی کے ذکر کرنے کے لیے یا اللہ کا کلام ہونا چاہیے یا رسول کی زبان ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہے جسے رب الانعام کہتے ہیں، بے شک علی وہ ہے جسے رب الانعام کہتے ہیں، نبی وہ ہے جسے مرسل سلام کہتے ہیں، تو چلائے انگلیوں پہ نظام شمس و قمر، اصول دین میں اس کو امام کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری، مولا کائنات بلند تر صلوات۔ آج یکم محرم الحرام ہے، چاند نے نکل کر غم کی اطلاع کر دی، غم کی خبریں نہیں سنائی جاتی، نہ کسی کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، غم کی فقط ہوتی ہے اطلاع۔ حسین ابن علی کے غم کی اطلاع خود چاند نکل کر دیتا ہے۔ مومنات جو قریبی ہوتے ہیں، جن کو اپنوں سے درد محسوس ہوتا ہے، وہ جلدی چل کر آ جاتے ہیں۔ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے ہمیں محرم کا چاند آسمان پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، امام صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں بلند ہوتی تھی کہ مدینے کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ محرم کا چاند وہ چاند ہے جسے دیکھ کر زہرا کے بیٹے نے انا للہ پڑھی تھی۔ فرمایا یہ وہ چاند ہے
جس چاند میں میرا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ مومنات یوں کیوں نہ کہا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا فقط ایک حادثہ ہے۔ نہیں مومنات، واقعہ کربلا حادثہ نہیں، سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا کو تیار کرنے کے لیے۔ 60 سال لگے تھے سیدوں کو مدینہ آباد کرنے میں۔ عام انسان بھی ہونا تو اسے اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب وطن سے کہیں دور جانے لگے نا تو احساس ہوتا ہے کہ میرا گھر ہے، میرے اپنے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا۔ تو مومنات وہ مدینہ جسے یثرب سے مدینہ بنایا تھا محمد نے، جن مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا تھا آقا حسین کا، اس مدینے کو چھوڑ کر جانا کتنا مشکل تھا، لیکن مصلحت خدا کے تحت حسین نے مدینے کو چھوڑا نہیں، مدینہ چھڑوایا گیا ہے۔ مسلمانوں نے حسین کو مدینے میں نہ رہنے دیا۔ شام کے وقت جب ولید کے دربار سے واپس آیا نا میرے مولا فرماتے ہیں بہن زینب تو ہے شریکت الحسین، میرے مشن کی آدھی حصے دار ہے، ہمارا مدینے میں رہنا اب ٹھیک نہیں، بہن وطن چھوڑنے کی تیاری کر لو۔ بی بی زینب نے کہا بھائی وطن کیوں چھوڑ رہے ہو؟ فرمایا مسلمان زہر لے کر گھوم رہے ہیں، وہ اس طاق میں ہے کہ حسین کو بھی حسن کی طرح سے رستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن میں نہیں چاہتا جس طرح سے بھائی حسن کے قاتل چھپ گئے اس طرح سے میرے قاتل چھپے، میں اپنا شہر بساؤں گا جا کر۔ 28 رجب کا دن طلوع ہوا مومنات، 28 رجب کو حسین کا مدینہ آباد تھا۔ 28 رجب کے دن تمام انتظامات عباس جیسے بھائی کے ہاتھ میں تھے۔ آج کسی بچے کی بھی جرت نہیں جو مدینے کی گلیوں سے گزر چکے، کیونکہ غیرت مند عباس زندہ ہے۔ مولا حسین آخری سلام کے لیے سب سے پہلے قبر رسول خدا پر آئے ہیں، آ کر فرمایا نانا تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی، نانا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا حسین کہاں جائے گا؟ شہر بسانے بڑے مشکل ہیں، یثرب کو مدینہ بنانے میں 60 سال لگ گئے تھے، تو اپنا شہر کیسے بسائے گا؟ حسین فرماتے ہیں نانا میں ایسا شہر بساؤں گا اگر 1.25 لاکھ نبی سلام نہ کرنے آئے تو مجھے زہرا کا بیٹا نہ کہنا۔ نانا سے ودا ہوئے، رسول کی قبر سے گئے جنت البقیع میں، زہرا کی قبر پر حسین نے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لیٹتا ہے۔ حسین رو کر کہتے ہیں اماں اب میں صبح و شام نہ آؤں گا، اماں اب میں چراغ جلانے نہ آؤں گا، اماں میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماں سے پیار لیا، بی بی کی قبر کو گلے سے لگا کر حسین گھر کی طرف واپس آئے ہیں۔ یا اعلان ہوا کہ تمام مستورات تیار ہو جائے، مسافروں کی فہرست جناب عباس کے ہاتھ میں۔ آج ہے 1 محرم الحرام، میرا دل کرتا ہے اس بی بی کا ذکر کروں جو چاند محرم کا دیکھ کر اس انتظار میں تھی کہ اکبر نے وعدہ کیا تھا میں 7ویں کو لینے آؤں گا۔ مومنات جب عباس کے ہاتھ میں آئی نا مسافروں کی فہرست، ہر بی بی پریشان تھی، پتہ نہیں مولا نے ہمارا نام فہرست میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن سیدوں کے گھر میں ایک بی بی ایسی موجود تھی جسے کوئی پریشانی نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جہاں اکبر جائے گا وہاں میں ضرور جاؤں گی۔ مومنات فاطمہ صغریٰ اپنا سامان لے کر تیار کھڑی ہیں، یا عباس نے فہرست کا اعلان کیا۔ جب فہرست کا اعلان ہوا ہے نا اس وقت سب بیویوں کے نام بولے گئے مگر عباس نے صغریٰ کا نام نہیں بولا۔ جب بی بی قریب آئی آ کر پوچھا چچا عباس کیا میرا نام فہرست میں نہیں لکھا؟ میرا تو بھائی بھی جا رہا ہے، کیا میں نہیں جاؤں گی؟ فرمایا بیٹی صغریٰ
सुगरा, मौला हुसैन का हुक्म है, हर बीबी जाएगी, हर बच्ची जाएगी, लेकिन फातिमा सुगरा नहीं जाएगी। सुगरा जमीन पर बैठ गई, बैठ कर रोने लगी। मोमिनात तमाम बीबियां तैयार हो गई। जब बीबियां तैयार हुई, 2 हफ्ते का था अली असगर को 2 हफ्ते हुए थे दुनिया में आए हुए, और 2 हफ्तों से बीबी सुगरा शदीद बीमार थी। जब घर से निकलने लगे ना, उस वक्त बीबी सुगरा ने कहा, अम्मा रुबाब, एक दफ़ा मेरा भाई मेरी गोद में दे दीजिए, मैंने